بسم اللہ۔ عبد الرحمن بن ربیعہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک ممتاز جرنیل۔ عبد الرحمن بن ربیعہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ دین پرست اور بلند طرز کے جرنیل تھے۔ عقیدے کے ساتھ شدید تمسک کی وجہ سے یعنی لگاؤ کی وجہ سے اپنے رؤسا یعنی اپنے سرداروں اور ماتحتوں کے نزدیک ایک طرح قابل اعتماد رہے۔ اس کے علاوہ شجاعت اور بہادری، پیش قدمی اور دینی احکام اور مسائل کے علم کا ان پر کافی اثر رہا۔ اسی لیے سراقہ بن عمرو کے انتقال کے بعد سے لے کر اپنی شہادت تک باب الابواب علاقے کے والی اور کمانڈر رہے۔ خلفاء اور کوفہ میں والیان اور کمانڈروں کی تبدیلی کے باوجود آپ اپنے منصب سے معزول نہ کیے گئے، جبکہ آپ کوفہ کی ولایت کے تابع تھے۔ عبد الرحمن بہادری کی جنگ کے وسائل پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے نہ خیانت کرتے، نہ غداری اور نہ پیچھے سے مارتے۔ آپ کے بلند کردار اور اچھی سیرت کا باب الابواب اور بحر خزر کے جنوب اور مغرب کے علاقے میں امن و استقرار اور نظام کے استحکام کے سلسلے میں بہت بہترین اور لاجواب اثر رہا۔ شمال میں اسلام کی نشر و اشاعت اور فتوحات کے لیے یہ علاقہ مرکز سینٹر ثابت ہوا۔ چنانچہ مختلف آزمائشوں اور مخالف لہروں کے باوجود 1400 سال سے آج تک یہ دور دراز کے علاقے اسلام پر ثابت قدم رہے۔ تاریخ کے صفحات پر آپ نے ہمیشہ باقی رہنے والے جو نقش چھوڑے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ہے کہ جب آپ لوگوں کو لے کر باب سے آگے نکلے تو سلطان شہریار نے کہا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا، میرا مقصد بلنجر اور ترک ہیں۔ اس نے کہا، ہم تو اتنے میں خوش ہیں کہ وہ ہمیں باب کے پیچھے چھوڑ رکھیں، ادھر کا رخ نہ کریں۔ عبد الرحمن نے کہا، لیکن ہم اس سے خوش نہیں جب تک کہ میں ان کے ملک میں گھس نہ جاؤں۔ اللہ کی قسم، ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہمارا امیر اجازت دے دے تو ہم ان کے ذریعے سے روم یعنی سد ذوالقرنین تک پہنچ جائیں۔ سلطان نے کہا، وہ کون ہے؟ عبد الرحمن نے کہا، وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہیں اور پورے عزم و اخلاص کے ساتھ اس دین میں داخل ہوئے ہیں۔ دور جاہلیت میں وہ حیا و شرافت کے حامل تھے، اسلام لانے کے بعد ان کی حیا و شرافت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ یہ دین ان کے لیے برابر قائم رہے گا۔ اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی جب تک دوسرے ان کے اندر تبدیلی نہ رونما کر دیں اور یہ اپنی حالت سے پھر نہ جائیں۔ عبد الرحمن نے بلنجر پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چڑھائی کی تو ترکوں نے کہا، اس شخص کو ہم پر چڑھائی کرنے کی جرت اسی لیے ہوئی کہ اس کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے جو انہیں موت سے بچاتی ہے۔ چنانچہ ترک ان کے مقابلے سے بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ بند ہو گئے، اور آپ مال غنیمت اور فتح و نصرت کے ساتھ بلنجر سے 200 فرسخ کے فاصلے پر بیضا میں اپنے شہ سواروں کے ساتھ پہنچ کر واپس ہوئے۔ اس وقت آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی قتل نہ ہوا۔ دین کے ساتھ پختہ وابستگی اور مسلسل فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمتیں انتہائی بلند اور دیگر قوموں کی ہمتیں انتہائی پست تھیں، کیونکہ مسلمان جن قوموں سے قتال کرتے یعنی جنگ کرتے ان پر غالب آتے۔ اسی لیے ترک مسلمانوں کے مقابلے سے بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ بند ہو گئے۔ چنانچہ اس معرکے میں عملی طور پر لڑائی نہیں ہوئی اور مسلمانوں میں سے کوئی شہید نہ ہوا۔ عبد الرحمن بن ربیعہ الباہلی عظیم تقوی اور انتہائی کریمانہ اخلاق کے حامل تھے۔ مغلوب اقوام کے ساتھ آپ کے برتاؤ کا امن و استقرار کے قیام اور اسلام کی نشر و اشاعت پر بڑا گہرا اثر رہا۔ آپ انتہائی وفادار اور حد درجے کے امین تھے، امانت دار تھے۔ باب کے بادشاہ نے مسلمانوں کے اس علاقے کو فتح کرنے سے پہلے اپنا ایک ایلچی ہدیہ وغیرہ کے ساتھ چین کے بادشاہ کے پاس روانہ کیا۔ اتفاق سے یہ ایلچی اس وقت واپس ہوا جب یہ علاقہ مسلمان فتح کر چکے تھے۔ اس کے ساتھ چین کے بادشاہ کی جانب سے باب کے بادشاہ کے لیے ہدیہ تھا، جس میں ایک قیمتی سرخ یاقوت تھا۔ ایلچی کی واپسی کے وقت بادشاہ عبد الرحمن باہلی کی مجلس میں موجود تھا
بادشاہ نے اپنے ایلچی سے اس یاقوت کو لیا، پھر اسے عبد الرحمن کو پیش کیا۔ عبد الرحمن نے اسے دیکھ کر فوراً بادشاہ کو واپس کر دیا۔ اس سے بادشاہ اس قدر متاثر ہوا کہ پکار اٹھا، یہ یاقوت اس ملک یعنی باب الابوا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ لوگ آل کسریٰ سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور پیارے حکام ہو۔ اگر میں ان کی سلطنت میں ہوتا اور ان کو اس کی خبر ملی ہوتی تو وہ اسے مجھ سے ضرور چھین لیتے۔ اللہ کی قسم، اگر تم اور تمہارا سلطان اکبر اسی طرح وفاداری کرتے رہے تو تمہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا۔ مسلم جرنیل کی امانت داری اور وفاداری پر الباب کے بادشاہ کا شدید تعجب اور حیرت کا شکار ہونا بجا تھا، کیونکہ اس نے اپنی پوری عمر خیانت اور غداری کے ماحول میں گزاری تھی۔ پھر جب اس نے مسلمانوں کی مثالی امانت داری اور وفاداری کا مشاہدہ کیا تو اپنے نفس پر ضبط نہ کر سکا اور اپنی ضائع شدہ سلطنت بھول گیا، اور امانت اور وفاداری سے متاثر ہو کر اپنے دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے کلمات کے ذریعے سے اپنے شعور اور احساس کی تعبیر پیش کی۔ عبد الرحمن باہلی جانتے تھے کہ یہ یاقوت جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس پر قبضہ نہ ان کا شخصی حق ہے اور نہ مسلمانوں کے بیت المال کا حق ہے، لہذا ان کے نزدیک یاقوت اور مٹی کی حیثیت برابر تھی۔ عبد الرحمن باہلی بڑے کریم اور مہمان نواز، خوددار اور غیرت مند، پرہیزگار، متقی اور دین کی گہری بصیرت اور فہم رکھنے والے تھے۔ اکثر عمر مجاہد والی زندگی کی حیثیت سے گزارنے کے بعد دنیا کا مال و متاع اپنی ملکیت میں نہ رکھا اور 32 ہجری میں بلنجر کے علاقے میں جام شہادت نوش فرمایا، یعنی شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن بن باہلی عہد عثمانی کے فتوحات کے سپہ سالاروں میں سے ایک ہے۔ آپ کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، آپ نے تاخیر سے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ تذکرہ تھا عبد الرحمن الباہلی، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی فتوحات کا ایک بڑا نام تھا۔ اس کے بعد اور بھی جرنیلوں کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں بھی ان صحابہ کرام کی طرح جذبہ شوق اور شہادت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔